खुश आमदीद दोस्तों। आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग थी, ये अ, गाज़ा में जो ये एक जंग चल रही है उसके मुतल्लिक, आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका ने, जहां पे एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने के लीडर्स ने ये केस रजिस्टर किया था कि इज़राइल जेनोसाइड कमिट कर रहा है गाज़ा में। उसके ऊपर हर साइड से, ये दोनों साइडों से बात सुनी गई, हर एक की बात सुनी गई। अब जो जजमेंट आई है वो कहती है कि इज़राइल शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड, लेकिन ये रूलिंग नहीं दी गई कि सीज़ फायर भी हो। तो एक तरह की बैलेंस्ड उन्होंने कहा है, क्योंकि इज़राइल का कहना है कि जो टेररिस्ट हमें ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी डील करना चाहते हैं। तो रूलिंग ये है कि एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड नहीं होना चाहिए। जेनोसाइड तब है कि इनडिस्क्रिमिनेटली आप एक बम मारते हैं इस शक में कि यहाँ पे वो हमास के कोई टेररिस्ट होंगे, और उसमें अगर 100 और भी लोग हैं तो वो भी मारे जाएं। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड। सो इफ़ यू आर गोइंग टू लुक फॉर जस्ट गाज़ा, ये हमास, तो उसकी स्ट्रेटजी कोई और होनी चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अगर जेनोसाइड के एक्ट्स नहीं होने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, तो विदाउट सीज फायर वो ये पूरा नहीं हो सकता। तो ये इधर से मौक़िफ़ आया है। इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल ने एक ओपन डिबेट करवाया था, और कई लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। इंटरेस्टिंगली जो राइवल्स हैं अदरवाइज, उन सब ने टू स्टेट सोल्यूशन के हक में वोट दिया। पाकिस्तान ने, इंडिया ने, इनकी राइवलरी जो है वो हम जानते ही हैं। उधर से यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि इज़राइल का मेन बैकर है, सपोर्टर है, उसने भी टू स्टेट सोल्यूशन के हक में दिया। चाइना ने भी दिया और रशिया ने भी दिया। तो सारी वर्ल्ड ओपिनियन, मैंने इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट जो यूएसए का है उसके स्पोक्समैन को कहते देखा है कि अगर इस किस्म का दोबारा ये जब ये जो इस किस्म की एक्टिविटी, इस किस्म की जंग नहीं होनी, तो आपको एक इस पैलेस्टीनियन वायबल स्टेट बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक स्टेट जो रियल स्टेट हो। साथ साथ ये भी कहा गया है, सारे लोग कह रहे हैं कि इज़राइल की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए, और मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ। जैसे भी अब इज़राइल बन गया, वहाँ पे अब अगर फ़लस्तीनियों की भी स्टेट बन जाती है, तो मेरे जैसे लोग जो इंसाफ के हक में बिलीव करते हैं, दे आर सेटिस्फाइड। और दोनों मिल के अगर वहाँ पे कोऑपरेट करेंगे तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। देखिए, जब मैंने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया था तो मुझे बहुत दुख हुआ। इतने लोगों ने मुझे वो क्या कहते हैं, अब्यूसिव, नेगेटिव बातें की। मैंने कहा आपको दुनिया की समझ नहीं। हिंदुस्तान में लोग सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं और मुसलमानों को एक बना लेते हैं, एक स्टीरियोटाइपिंग, और पाकिस्तान में भी यही होता है। उसकी रिज़ल्ट ये है कि दुनिया में जो एक जंग है, मतलब हिंदुइज्म में भी तो ये है ना कि ईवल और गुड की जंग हो रही है। तो मान लिया हमास ने भी ईवल वाला रोल किया है। 1200 इजरायली जो मारे गए, एवरी इजरायली किल्ड इनोसेंट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आई फुली कंसीड। लेकिन उसके पीछे भी पूरी बैकग्राउंड है कि जब आप 2.5 मिलियन लोगों को एक ओपन प्रिजन में रखते हैं, और ये आजकल तो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, डेविड कैमरॉन, ये उनके वर्ड्स हैं विच आई एम रिपीटिंग। और जो एक कॉन्शियंशियस इजराइली हैं, गिडियोन लेवी, और कई और नाम मैं आपको कर सकता हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिन्होंने दुनिया में तारीखें देखी हैं कि दुनिया कैसे बदलती है, उनको सब समझ आती है कि किसी लोगों से
چھین کے ایک نیا ملک بنایا جائے تو اس کی مصیبت تو ہوگی، اور جن سے چھینا جاتا ہے وہ ایک دم کیسے قبول کرتے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل، وہ تو ریزسٹ کرتے ہیں۔ تو خیر، اب یہ پیچھوں کے جو پچھلے دور کے جو جھگڑے ہیں ان کا حل یہی ہے کہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ فلی گارنٹیڈ ہونی چاہیے، اور وہاں پہ ایک پیلسٹینین وائبل، یہ نہیں کہ نام کی پیلسٹینین اسٹیٹ، اسرائیل جب چاہے ان میں وہ اپنی سیکیورٹی، آل اسرائیلیز شوڈ لیو، نو اسرائیلی پریزنس ان دا پیلسٹینین اسٹیٹ۔ وہاں پہ جو یہ سیٹلرز ہیں ان کا کیا فیوچر ہے وہ نیگوشیشنز میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، اینڈ لیٹس ہوپ کہ دونوں طرف اگر گڈ ول ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ نیتن یاہو از دا بگیسٹ آبسٹیکل ٹو پیس۔ اسرائیل میں بھی ایک موقع پر یہ تیاری تھی کہ ٹھیک ہے 2 اسٹیٹ والا سلوشن، تو اسرائیلی رائٹ ونگر جو ہیں انہوں نے، اسرائیل کے جو ہیرو تھے 67 وار کے، کیا نام تھا ان کا، واٹ واز ہز نیم ناؤ، پرائم منسٹر یشٹاک رابین، ان کو قتل کر دیا تھا یار۔ لوگ کس طرح بھول جاتے ہیں۔ ادھر ایکسٹریمسٹ مسلمانوں نے انور سادات کو قتل کر دیا تھا، تو ایکسٹریمزم از دا سیم ایز ٹیررزم ان دیز ویز۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ لوگ میرے پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ تم اسرائیل، تم بیچ میں سے فنڈامنٹلسٹ ہو، یہ اتنی الو کے، اتنی بیوقوفوں والی بات ہے کہ آئی فیلٹ اینگری اینڈ سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ کتنے نالائق لوگ ہیں جو اپنی نفرتوں کی بنیاد پہ دنیا کو نہیں سمجھتے، چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈین ہو۔ ان کا دونوں طرف ایک طرف دیکھنے کا صرف اسٹیریوٹائپنگ کی بنیاد پہ ہے، لیکن the world is much bigger, far more complicated, and it needs a comparative international perspective to understand۔ تو جو میں نے باتیں کی تھیں وہ ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے ججمنٹ آئی ہے، اور آئی سیلوٹ ساؤتھ افریقہ اینڈ دا افریقن نیشنل کانگریس کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور اب یہ ریزولوشن آ چکا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ آرچ رائیولز انڈیا پاکستان نے بھی یہی کہا ہے، وائبل 2 اسٹیٹ، ایک پیلسٹینین اسٹیٹ۔ دا امریکنز جو کہ مین بیکرز ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے، یورپین یونین بھی اسی موقف پہ بات کر رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، چائنا از سپورٹنگ اٹ، رشیا از سپورٹنگ اٹ۔ سو all the rivals are together in agreeing کہ this 2 state solution ایک پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بنے جو وائبل ہو، اور اسرائیل جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے وہ اپنی ہی باؤنڈریز کے اندر اپنی جو بھی ہے سوورنٹی ایکسرسائز کرے۔ ایک اور بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ بالکل غلط پروناؤنس ہوتا ہے، سوورینٹی۔ سوورینٹی میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو، یہ جو آپ کے بھی انڈیا اور پاکستان کے پولیٹیشینز بھی ہیں، وہ سوورینٹی کہتے ہیں۔ آپ جا کے سپیلنگ دیکھیں سوورنٹی کی، اٹ از SOVERIGN، اینڈ اس کے بعد آئی نہیں ہے، سوورن کے بعد TY ہے۔ سو دا ورڈ از sovereignty not sovereignty۔ سو پلیز لرن ٹو پروناؤنس دا ورڈ کریکٹلی۔ یہ میں نے کہا چلو ایز اے ٹیچر آئی کین آلسو ٹیچ پیپل کہ کریکٹ اسپیلنگس کیا ہوتے ہیں اور پروننسیشن کیا ہوتی ہے۔ پیپل پٹ این آئی وین اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، سو اٹس سوورنٹی۔ سو ایک سوورن وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ بنے اور اسرائیل کی انٹیگریٹی سیکورٹی بھی پوری گارنٹیڈ ہو اس کے اندر، اور یہ دونوں اسٹیٹس پھر کوآپریٹ کریں۔ میں نے انڈیا اور پاکستان کو بھی کوآپریشن کی بات اس لیے کی ہے، ناٹ بیکاز آئی ایم این آئیڈلسٹ اور یہ اور وہ، بیکاز آئی تھنک اگر یہ کریں گے تو یہ سارا علاقہ جو صدیوں سے غربت اور ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے وہ نکل سکتا ہے آسانی سے۔ کہتے ہیں کہ جی انڈیا آگے نکل گیا، وچ از ٹرو، بٹ پھر بھی سیکورٹی ایشوز تو ہیں نا۔ اگر یہ سارے ہم ریزالو کر لیں اور انسانیت کی بنیاد پہ آگے بڑھیں تو اس کا سب میں بھلا ہے، سب کا فائدہ ہے۔ میرے خیال سے جو اوریجنل اسپرٹ ہے کسی بھی سویلائزیشن کی، وہ پیس لونگ ہی ہونی چاہیے۔ سویلائزیشن از ناٹ اباؤٹ کلنگ۔ سویلائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اگریسو ٹینڈنسیز آپ چھوڑ کے
آپ رولز بناتے ہیں جن کے مطابق آپ مل جل کے زندگی بسر کرتے ہیں، جو سب پہ اپلائی ہوتے ہیں. تو آئی ایم سو ہیپی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو رولنگ ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے جو اپلیکیشن دی تھی کہ اسرائیل از گلٹی آف جینوسائڈ، تو ان کو انہوں نے یوں ہینڈل کیا ہے کہ اسرائیل شوڈ انشور کہ نو ایکٹ آف جینوسائڈ ٹیکس پلیس، وچ آئی ہیو ایکسپلینڈ کہ آپ انڈسکرمنیٹ بامبنگ جو کر رہے ہیں جس میں شک ہو کہ ایک یا دو حماس کے لوگ ہیں، تو آپ ان کے اندر کئی سو بچے عورتیں یہ مار دیتے ہیں. دس از ایکٹ آف جینوسائڈ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ ٹیک پلیس. اور انہوں نے خیر یہ بھی نہیں کہا کہ سیز فائر ایک دم کر دیں، بٹ وداؤٹ اے سیز فائر تھنگس ول ناٹ گو فارورڈ. یہ انہوں نے پولیٹیکل لیڈرس کے لیے چھوڑا. آئی کین انڈرسٹینڈ وائی دا ججمنٹ از سو. ریممبر یہ حماس جیسی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو 1200 اسرائیلیوں کی جانیں گئیں، اور ابھی تک کئی 200 کے قریب ان کے ہوسٹیج ہیں، وہ بھی ریلیز ہونے چاہیے. اسرائیل نے کئی ہزار فلسطینیوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جس میں بچے بھی ہیں، 12 14 سال کے. وہ تو سٹوریز جب باہر آئیں گی تو پتہ لگے گا نا کہ نتن یاہو اور اس کے جو رائٹ ونگ اسرائیلی ہیں یہ کتنے ظالم ہیں. اگر حماس ظالم ہے اور اس پہ بالکل اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، تو وہ لوگ وہاں پہ کیوں رک جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی قوت ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی سوچ اور اس قسم کا بیہیویئر بھی پیدا ہوتا ہے. سو آئی تھنک دس از اے ڈے ٹو فیل ریلیوڈ، ناٹ ٹو سیلیبریٹ، ریلیوڈ کہ 26,000 فلسطینی مارے گئے ہیں آف 1200 پیلسٹینینس کلڈ دس فار اسرائیلیز. سولجرز اب کتنے اب تک مرے ہیں آئی ڈونٹ نو، بٹ 1200 از دا فگر آف دا اٹیک آن دا 7th of October, which was an act of terrorism, I would accept, but desperate acts are like this. You have to understand, you don't have to sympathize them or justify them. یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایز اے سوشل پولیٹیکل سائنٹسٹ وی ہیو ٹو ایکسپلین تھنگس. جسٹیفیکیشن کسی چیز کی جو ہے یہ فلسفے کا سوال ہے، سوشل سائنس کا سوال ہے کہ ایکسپلین کرنا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. اور اس کے پیچھے اسرائیلی اپنے اسکالرز نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ جو اسرائیلی اسٹیٹ نے فلسطینیوں کو بروٹلائز کیا ہوا ہے، ویسٹ بینک کے اندر بھی اور غازہ کے اندر بھی. تو ان میں سے ایک یہ حرکت ہوئی جو غلط تھی، مان لیا، لیکن جو اسرائیل نے رسپانس دی ہے ریٹیلیشن، دیٹ ہیز بین آؤٹ آف پرپورشن، گروسلی آؤٹ آف پرپورشن. اور اب دنیا کی کانشیس نے اس کو مان بھی لی ہے. سو لیٹس ہوپ کہ اس کے بعد سیریسلی اب 2 اسٹیٹ سلوشن جو امریکہ بھی مانتا ہے، جو مین بیکر ہے اسرائیل کا، اور یورپین یونین بھی مانتی ہے، یہ دو رائیول انڈیا اور پاکستان بھی مانتے ہیں، یو ایس اے رشیا بھی مانتے ہیں جو رائیولز ہیں، یو ایس اے چائنا جو رائیولز ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو ہو از لیفٹ alone, who is opposed to it? Netanyahu and his right wing government. حماس جو ہے مینس نتھنگ. جس دن یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو جائے گا حماس ول بیکم irrelevant. آئی کین ٹیل یو دیٹ. یہ تب تک ہی ہے جب تک 2 اسٹیٹس نہیں بنتی. دیٹ ول بی اوور. لیکن نیتن یاہو اور اس کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ بھی ایک لازمی ہے جو کہ اسرائیلی لوگ ہی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ورلڈ اوپینین اگر اس طرف جائے گی تو یہ ہو بھی جائے گا. سو ٹوڈے از اے ڈے آف ریلیف، ناٹ سیلیبریشن. اینڈ آئی ایم سو مچ سیٹسفائیڈ کہ جو میں نے اس جنگ کے شروع میں باتیں کی تھیں وہ پوری ثابت ہو گئی ہیں. جاتے جاتے ایک اور بات بھی کر دوں کہ میں نے کہا تھا یہ جو ایران نے میزائل ماری ہے پاکستان پہ اور پاکستان نے ایران پہ، یہ ان کی اگریمنٹ سے ہوگی کہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں ان وانٹیڈ جو گروپس ہیں. اور جب میں نے کہا تھا تو آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ ٹو سے دس. اب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایکچولی دیٹ واز دا ریزن. کوئی ایران اور پاکستان کی بڑی جنگ نہیں تھی ہو رہی. اٹ واز سم تھنگ دے ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے یہ کرنا ہے. سو سنس آئی ایم ان ٹو کمپیریٹیو پالیٹکس، ساری عمر میں پڑھاتا رہا ہوں سارا کچھ. سو وین آئی میک اے پریڈکشن آئی ڈو اٹ وتھ utmost sincerity and by looking at all the facts in hand.
But predictions are predictions. One can always go wrong. You never can predict totally. ये कोई लेबोरेटरी तो नहीं है जिसमें H2O हर दफ़ा पानी बनेगा. ह्यूमन बीइंग्स की सोसाइटीज़ में तो इस तरह ही मिलजुल के होता है सारा कुछ. यू कैन मेक ए probable prediction, not a perfect prediction. That's what I was trying to say. Anyhow, two of my positions have been validated, and for me, this is a personal day for satisfaction as well. Thank you, my friends, for all your support. और मेरी YouTube को प्लीज़ सारे दोस्त जो हैं वो और भी सब्सक्राइब करें, सो दैट 1 लाख का जो टारगेट है ना, 100,000, वो हमारा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए. वी बिलीव एंड आई बिलीव इन पीस. हिंदुस्तान कायम रहे, पाकिस्तान को भी अकल आ जाए और वो भी कायम रहें. यहाँ के लोगों की एजुकेशन, ये जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, ये हल हो. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कोई ज़रूरत नहीं है. पाकिस्तान में इतनी बेबीज़ पैदा हो रही हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है. पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए जिसको अकल भी हो कि इस दुनिया में कैसे रहना है. ये सारी चीज़ें तब होंगी जब इस इलाके में एक गुडविल होगी कि अब हम सिक्योरिटी में रहते हैं, हम पे कोई हमला नहीं कर रहा, सो लेट्स गो फॉरवर्ड. सो वंस अगेन आई वांटेड टू फिनिश दिस, बट बार बार कोई ना कोई नई बात आ जाती है. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टैंडिंग बाय मी ऑल दिस टाइम. तो ऑल द बेस्ट फॉर नाउ.